آمنو، اے وہ لوگ ہو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلو، تم نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، ولا تقتلوا انفسکم، اور تم نہ قتل کرو اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ رب العالمین ہمیشہ سے تم پر مہربان ہے۔ ومن یفعل، اور جو شخص ایسا کرے گا، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھائے گا یا کسی کو قتل کرے گا، عدواً، زیادتی کے ساتھ، وظلماً، اور ظلم کے ساتھ، فسوف، تو ان قریب، بنصلیہ نارا، اللہ رب العالمین اسے آگ میں جھونک دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ بات اللہ پر ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ حلال طریقے کے علاوہ بقیہ جتنے بھی طریقہ کار ہیں، جوا، ہیرا پھیری اور سود، اور بھی جتنے طریقے ہیں یا جتنے ہیلے ہیں، یہ سب کے سب باطل میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور پھر فرمایا کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے ایسی صورت کے کہ آپ تجارت کی، ایسی صورت کہ آپ کی آپسی دونوں کی رضامندی ہو، دینے اور لینے والے کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی چیز خریدے یا کوئی شخص کوئی چیز بیچے، جب تک وہ ایک مجلس کے اندر اس وقت تک موجود ہے تو اس وقت تک ان دونوں کو اختیار ہے کہ وہ سودا کینسل کر دے، نہ لے، وہ بیع کو کینسل کر دے، فسخ کر دے۔ جب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ بیع پکی ہو جائے گی۔ اگر اس نے کوئی شرط نہیں لگائی، اگر اس نے کوئی شرط لگا دی ہے کہ اگر اس چیز کے اندر کوئی نقص ہوا تو پھر میں اس چیز کو نہیں خریدوں گا، یا پھر اگر آپ نے اتنا پیسے مجھے نہیں دیے یا پیسے پورے ہو گئے یا اس طریقے کی کوئی شرط ہو، تو پھر اس کے باوجود وہ چیز واپسی ہو سکتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ مال ایسی چیز ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر فساد کا سبب پیدا ہوا، اس مال کی وجہ سے جتنے بھی فسادات ہیں وہ اسی مال کی وجہ سے، گناہ کے کام بھی، ساری چیزیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس مال کو کمانے کی حرص میں جائز ناجائز کام کرو، پھر دوسروں کا حق مارو، ان کے جب حق مارو گے تو ان کے دلوں کے اندر، آپ کے دلوں کے اندر فسق و فجور پیدا ہوگا، نافرمانیاں پیدا ہوگی، جس کے سبب سے بات قتل تک پہنچتی ہے، اور وہ آپ کو قتل کریں گے، آپ ان کو قتل کرو گے، گویا کہ اپنے آپ کو آپ خود قتل کر رہے ہو۔ جب آپ ان کو قتل کرو گے، وہ آپ کو اس بدلے میں قتل کریں گے، تو گویا آپ اپنے آپ کو خود قتل کر رہے ہو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اگر آپ ایسا نہیں کرتے، ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیشہ سے مہربان رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدْوًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو شخص کسی کا مال ناحق طریقے سے کھائے یا کسی کو نہ جان بوجھ کر ناحق قتل کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں رب تعالیٰ اسے آگ میں جھونکوں گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ رب تعالیٰ پر ذرہ برابر بھی مشکل کام نہیں ہے، یہ اللہ پر بہت زیادہ آسان ہے۔ جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام دونوں کو واضح کر دیا۔ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی آپ کے لیے واضح ہو چکا ہے اور حرام بھی آپ کے لیے واضح ہو چکا ہے۔ فَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ فِيهِ، اب ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک چیز ہے، وہ متشابہ چیز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو گناہ ہے وہ میری چراغاہ ہے، جو شخص اس چراغاہ کے قریب آئے گا، گھومے گا کہ قریب ہے، وہ اس چراغاہ کے اندر اپنے ریوڑ گھسا دے، اس کا ریوڑ گھس جائے، وہ نہ بھی چاہے۔ لیکن جو شخص اس چراغاہ کے قریب ہی نہیں آئے گا تو اس کے پاس کیسے اس چراغاہ کے اندر اس کا ریوڑ یا اس کا مال یا اس کی بکریاں یا اس کے مویشی گھسیں گے؟ تو اسی طریقے سے حلال اور حرام کو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا۔
جو شخص متشابہ جو چیزیں ہیں ان دونوں حلال اور حرام کے درمیان ہے، پتہ نہیں چل رہا یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس دونوں چیزوں کے درمیان جو متشابہ چیز ہے اس کے اندر سرے سے گھستا ہی نہیں ہے تو وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ جو شخص اس متشابہ چیز کے اندر گھس گیا پھر قریب ہے کہ وہ گناہ کے اندر گھس جائے گا۔ اللہ رب العالمین حرام سے بچائے، رزق حلال دے، آمین۔ استغفر اللہ، توب الیہ۔